اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 55، 47 سے 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ کے سامنے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ یہ وہی ان کے جملے جو عام طور پر ہوا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہم پر عذاب نازل کروا دو۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی جب وہ عذاب آنا ہوگا تب وہ آ جائے گا۔ قیامت کا دن تمہیں دور لگتا ہے مگر پروردگار عالم کے لیے یہ تمام تر چیزیں irrelevant ہیں۔ اسی کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سالوں کے برابر ہے کہ جو تم شمار کرتے ہو۔ اب جلدی تو ظاہر اسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلنے کا اندیشہ ہو کہ بھئی وقت جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے، ٹائم از رننگ آؤٹ، مگر خالق کو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سب کام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، لوگوں کی خواہشات، ان کے تانے، ان سے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ جو اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ بہرحال اس کے پورے ہونے کا یقین رکھنا چاہیے۔ اگر اسے پیش نظر رکھا جائے تو ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے طول مدت پر کوئی وحشت اور پریشانی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جو قرآن مجید کے بیان سے ظاہر ہے، یہ 1 دن اور 1000 سال صرف قلت اور طول مدت کی تعبیر ہیں، یعنی اس میں 1 اور 1000 یا دن اور سال کو بنیادی مقصدیت حاصل نہیں ہے۔ یہ سمجھانا ہے کہ تمہیں جلدی ہوتی ہے، پروردگار عالم کو ایسا کوئی جلدی نہیں ہے، ہر کام اپنے وقت پر حکمت پروردگار کے مطابق ہو جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ
ظلم و ستم کی مرتکب تھی ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو گرفت میں لے لیا. اور یہ اسی کا جو پیچھے بات ہوئی ہے اسی کا ایک طرح سے ہم سمجھیں کہ فردر ایلوبریشن ہے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور آخر میں پلٹنا سبھی کو میری طرف ہے. قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یعنی اب آپ کی جو ذمہ داری اے حبیب آپ تو بس اس کو ادا کیجئے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو بس تمہارے سامنے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہی بن کر میں آیا ہوں. یہی میرا جاب ہے کہ میں تمہیں وارننگ دے دوں، تمہیں کوشش کر دوں، تمہیں بیدار کر دوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی بھی ہے. یہاں پر غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم نے آمنو اور عمل الصالحات والوں کے لیے مغفرت کی بات کی ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالح کے بعد یہ معصوم نہیں ہو گئے. ہو سکتا ہے ان سے بھی کہیں لغزش ہو جائے، کہیں گناہ ہو جائے، تو پروردگار عالم انہیں مغفرت کا تحفہ بھی عطا کرے گا اور جو رزق کریم ہے، عزت والی روزی، وہ بھی عطا کرے گا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کے نذیر ہونے کو قبول کر لیا اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لی، یعنی رسول ان کو بیدار کرنا چاہتے تھے، یہ بیدار ہو گئے. ان کے مقابلے میں ظاہر ہے ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہوگا. والذین سعوا فی آیاتنا، وہ کہ جو ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کرتے رہے. کیسی کوشش؟ منفی. معاجزینہ، کہ کسی طرح سے ہم کو عاجز کر دیں. اولئک اصحاب الجحیم، تو یہی جہنم والے ہیں، یہی دوزخ والے ہیں. ظاہر ان کی کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، مگر ان کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا. یہی ہو جاتا کہ کوششیں ناکام ہوئی تو سنبھل جاتے اور پھر اس کے بعد ایمان لے آتے کہ عاجز ہونے کے بعد اس بات کا ثبوت ان کو مل گیا کہ یہ سب کا سب پروردگار کی طرف سے ہے، مگر وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. اب اسی چیز کو بظاہر مزید سمجھایا جا رہا ہے. پروردگار فرماتا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یعنی جس طرح سے جنوں میں سے، انسانوں میں سے بہت سے شیاطین ابلیس کے پیروکار بن کر یہ سارے کام کرتے ہیں، تو یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ رسولوں کے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے جب بھی آپ سے پہلے بھی کبھی کسی رسول کو بھیجا یا نبی کو بھیجا، الا، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا. کیا ہوا؟ اذا تمنا، کہ جب کبھی بھی وہ کوئی منصوبہ بناتے. اب ظاہر ہے کہ وہ منصوبہ بناتے کس حوالے سے؟ جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اگر وہ ایک پلان بناتے، اگر وہ ایک منصوبہ بناتے، اگر وہ کوئی پروگرام بناتے، اذا تمنا، تو القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس منصوبے میں دراندازی کرنے کی کوشش کرتا، یعنی اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا، کسی طریقے سے اس کو ختم کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، ہارم کرنے کی کوشش کرتا. مگر کیا اس کی یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی؟ جو القى الشیطان فی امنیتہ ہی ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو پھر اللہ ختم کر دیتا ہے ان تمام تر کوششوں کو جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ما یلقی الشیطان، وہ دراندازی کی کوششیں ان کو ختم کر دیتا ہے، وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوششیں ان کو ختم کر دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ مضبوط کرتا ہے اپنی نشانیوں کو. واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، یعنی علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت رکھنے والا بھی ہے. اگر آپ اس آیت کو دیکھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں تو کوئی پیچیدگی اس کے اندر بظاہر نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے یہ آیت خود اس کے تشریحات شیطان کی ان تمام تر کوششوں کا مرکز بن گئی کہ جس کے نتیجے میں تفاسیر کے اندر عجیب عجیب باتیں آ گئیں کہ جن کی بنیاد پر پھر افسانہ غرانیق بھی پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد بہت سارے دشمنان اسلام اور قرآن کو بہت کچھ لکھنے کا موقع ملا. غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی منفی خیال کیسے آ سکتا ہے جبکہ ابلیس خود اپنی عاجزی کا اعتراف کر چکا ہے جب اس نے یہ کہا تھا کہ عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا. تو یہ تو قابل تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اکرم معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پروردگار کے مصطفیٰ بندے ہیں، مجتبی بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کے حبیب ہیں، پروردگار عالم نے جن پر اعتماد کیا ہے، اعتبار کیا ہے، پروردگار عالم نے جن کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی،
یہ وہی کہتا ہے جو وہی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے۔ بدقسمتی آپ دیکھیے کہ یہ آیت بھی سورہ نجم کی ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ وحی کی صورت میں ہی گفتگو کرتا ہے، اور اسی سورہ نجم کی بعض آیتوں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں برادران اہل سنت کی بعض تفاسیر کے اندر آ گئیں کہ جس کے نتیجے میں یہ الزام پیغمبر اکرم پر ڈال دیا گیا کہ معاذ اللہ ابلیس یا شیطان کے کسی القاء کی وجہ سے پیغمبر اکرم نے معاذ اللہ کچھ اضافہ کر دیا جس میں بتوں کی ستائش موجود تھی، جس کی بنیاد پر افسانہ غرانی گڑھا گیا۔ لیکن بہرحال اس سے زیادہ میں اس کی تفصیل قطعاً بیان نہیں کروں گا، نہ ضرورت ہے اور نہ ہی آیت کے مزاج کے مطابق ہے۔ یہاں تو واضح طور پر جو پروردگار عالم نے کہا ہے، پھر سن لیجئے، پروردگار فرماتا ہے یہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ رسول اور نبیوں کو جب بھی ہم نے بھیجا تو جب کبھی بھی وہ کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی پلان وہ کرتے تھے تو شیطان اس کے اندر القاء کرتا تھا، یعنی ان کا پلان ہوتا تھا کہ رسول جس رسالت کے اوپر مامور ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، مگر شیطان اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مگر پروردگار عالم اپنے نبیوں کا دفاع کرتا تھا، تو وہ تمام تر پروگرام جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان کو سونر اور لیٹر پروردگار عالم کی طرف سے ختم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اور پھر پروردگار یہاں پر مزید سمجھاتا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ یہاں پر پروردگار عالم نے 2-3 اس کے فلسفے بیان کیے۔ شیطان تو ناکام اور نامراد ہے اپنے امتحان میں بھی، اور اس کے نتیجے میں جب وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ناکام ہے اور نامراد ہے اور ساتھ ہی ساتھ گمراہ بھی ہے، مگر اس ناکامی کو واضح طور پر ایگزیکیوٹ ہونے تک، یعنی قیامت کے میدان میں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ شیطان جو تھا وہ گمراہ تھا اور اس کو سزا بھی مل جائے گی، مگر اب اس دنیا میں جو انسانوں کا معاملہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا امتحان ہونا ہے، جو پروردگار عالم کا اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد بھی ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم حتماً تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہ قرآن مجید کی آیتوں میں آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گا۔ تو ویسے یہاں پر شیطان کے گمراہ ہونے کے بعد، شیطان کے اس تمام تر کارروائی کے نتیجے میں ایک امتحان کی فضا ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پروردگار فرماتا ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے۔ کن کا؟ للذین فی قلوبہم مرض، وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں ان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے۔ وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور ظالمین یقیناً تفرقہ اندازی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ یہ ایک امتحان اور یہ ایک فلسفہ ہے، اور پھر دوسرا فلسفہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ کہ جو صاحبان علم ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ شیطان اپنی کوششیں کر رہا ہے اور شیطان کی کوششیں سونر اور لیٹر ناکام ہو جاتی ہیں، تو انہیں اپنے اس یقین کے اندر اور اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اور زیادہ خدا کی طرف جھکتے ہیں اور زیادہ دلی طور پر وہ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ یقیناً ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف، یعنی وہ انہیں اور آگے لے جاتا ہے اس ہدایت کے اندر۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، یعنی بائی چوائس جو کافر ہی رہنا چاہتے ہیں، تو پھر تو وہ اسی شک اور شبے میں مبتلا رہیں گے۔ فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک ان کے اوپر کوئی قیامت برپا ہو جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، اور یا پھر ان پر عذاب آ جائے اس دن کا جو بڑا سخت ہوگا۔ تو یا قیامت یا عذاب، جب تک یہ نہیں آئے گا تب تک وہ اپنے اسی شک اور شبے میں گرفتار رہیں گے، اور آخری فیصلہ بہرحال میدان قیامت میں ہو جائے گا۔ یہاں آیت نمبر 55 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔